اور کب تک پالوں گی, میری زندگی کتنی ہے. What would I have replied to her? لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس بچی کی کفالت کی ذمہ داری میں نے لی. وہ بچی اسی کے پاس ہے. حسینہ مغیری ایک خاتون ہے جو اس وقت جوہی کے ایک ٹینٹ کے اندر رہ رہی ہے. جوہی میں ایک ٹینٹ ہے, اس میں رہ رہی ہے. 2010 کے اندر جب سیلاب آیا تھا تو وہ اپنے ساتھ ایک 7 سال کا چھوٹا بچہ لے کے گئی تھی. سیلاب میں وہ بچہ مر گیا. اس دفعہ جب وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھاگی ہے سیلاب میں, اور جب تک وہ ایک ٹینٹ تک پہنچی ہے, جو کہ ظاہری بات ہے کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پر تو پانی سے نکلنا ریسکیو ایکسیس ہی مشکل تھا. اٹ واز اونلی بائی بوٹس. وہ جب نکلی ہے, شی واز 10 ویکس پریگننٹ, 2.5 مہینہ پریگننٹ تھی وہ. جب وہ ٹینٹ میں پہنچی ہے, گورنمنٹ کے ٹینٹ میں پہنچی ہے, اس کے اگلے دن شی اسٹارٹڈ بلیڈنگ اینڈ شی لاسٹ ہر چائلڈ. یہاں ہمارے لیے کھڑے ہو کے یہ کہہ دینا کہ 1700 لوگ 1750 لوگ مر گئے سیلاب میں, اٹس اے فگر فار لاٹ آف پیپل. 655 بچے مر گئے, اٹس اے فگر. جس کا بچہ جاتا ہے اس سے پوچھیں. میں ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گی, خاص طور پہ ڈاکٹر عذرا پیچو صاحبہ کی. سنتی ہیں, دل میں درد بھی رکھتی ہیں. اس وقت مغیری جیسی 50 لاکھ خواتین سندھ کے اندر ہیں who are reproductive age, اور ایز پر یونائٹڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ there are 4 lakh women who are pregnant in the flood affected area. 4 lakh women, جس میں سے 1,36,000 خواتین اگلے 3 مہینے میں ڈلیوری کے لیے تیار ہوں گی. This is a huge task for us. This is a huge task for anybody. ان بچوں کو سیفلی ڈلیور کرنا, ان بچوں کی امیونائزیشن کرنا, ان بچوں کو بیماری سے بچانا, ان ماؤں کو بیماری سے بچانا, ان ماؤں کو سیفلی ڈلیور کرانا. ان سیلاب کے اندر صرف 2 مہینے کے اندر 6,500 عورتیں پریگننٹ تھیں جنہوں نے ڈلیور کیا اور سیفلی ڈلیور کیا. یہ ان کی مدد سے نہیں ہوئی, یہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی, یہ سندھ حکومت کو ہمت دی, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہمت دی, اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں کراچی, میری کانسٹیٹوئنسی سمجھ لیں, ہم کراچی کے ریزرو سیٹ پہ ایم پی ایز ہیں. میں جب یہاں ایک کراچی کے کیمپ کے اندر گئی تو وہاں پر ایک 75 سالہ دادی میرے پاس روتی روتی آئی جب میں وزٹ کرنے گئی. تو ایک چھوٹا سا بچی ہاتھ میں اٹھا کے, شی واز ہارڈلی 2.5 سال کی بچی تھی, وہ میری گود میں ڈال دیا. میں نے اٹھا لیا, پیار کیا اسے. کہتی اس کو آپ لے جائیں. میں نے کہا میں کہاں لے جاؤں؟ کہتی میں 75 سال کی ہوں. سندھی میں بات کر رہی تھی, میں سندھی وہ اتنی ٹھیٹھ سندھی نہیں سمجھ پاتی, تو میں نے ٹرانسلیٹ کروایا. مجھے کہتی ہے اس بچی کا نام ہے خیر خاتون. اس بچی کے دونوں ماں باپ, جو کہ اس کا بیٹا اور اس کی بہو تھی, وہ سیلاب میں بہہ کے مر گئے. کہتی میں 75 سال کی ہوں, میں اس بچی کو کیسے پالوں اور کب تک پالوں گی, میری زندگی کتنی ہے. What would I have replied to her? لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, اس بچی کی کفالت کی ذمہ داری میں نے لی. وہ بچی اسی کے پاس ہے. میں نے کہا اس کی کفالت کی ذمہ داری میں لیتی ہوں. لیکن میں یہاں پر 2 تجویزیں دینا چاہتی ہوں. پہلی تجویز یہ ہے کہ خواتین سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں جب کوئی کلامٹی آتی ہے, سیلاب آتا ہے, زلزلہ آتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس کا بھی شکار ہو جاتی ہیں. تو میں ضرور یہ درخواست کروں گی ڈاکٹر صاحبہ سے کہ کوئی کاؤنسلنگ کا سسٹم شروع کریں, مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ کا, جس طرح ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, امیونائزیشن کرتی ہیں. اور یہ بی بی شہید صاحبہ, شہید محترمہ بینظ بھٹو صاحبہ کا ایک بہت بڑا کامیاب پروگرام تھا جو آج تک چل رہا ہے. تو میں یہ درخواست کروں گی کہ وہ ضرور مینٹل ہیلتھ کاؤنسلنگ کریں خواتین کی, ان بچیوں کی جو بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں, کیونکہ جس کا گھر بار مال مویشی سب کچھ چلا گیا ہے. آگے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ کب گھر بنے گا, کب جائیں گے, ٹینٹ میں ہے, وہ کیسے کس طریقے سے سروائیو کریں گے. دوسری چیز بہت سارے, جی میں آخری 1 منٹ لے رہی ہوں. ایک اور چیز, خیر خاتون جیسے شاید کافی سارے بچے ہیں, مجھے نہیں پتا کیا ڈیٹا ہے اور کیا اس پہ اسیسمنٹ کی گئی ہے, کیا اس پہ
اس کو کیا فگر ہے اس کا، کوئی ایک فنڈ قائم کریں، جو ایک فنڈ ہو جس میں ایسے بچے who have lost their parents، اور یہ غریب لوگ ہیں، they can't afford it، کوئی ایسا فنڈ قائم کریں جہاں پر ان بچوں کی کفالت ہو،